أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من أما بعد. پیچھے کئی آیات جو تلاوت کی گئی تھی میں بتایا گیا تھا کہ ایک خاص واقعہ اس وقت پیش آیا تھا اس میں ایک شخص نے جو کہ منافق تھا اس نے ایک اہل ایمان کے گھر میں چوری کی اور جب راز کھلنے لگا تو اس نے ایک پارسا مسلمان پر الزام لگایا اور کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف کھینچا جائے اور اپنے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا جائے، جس سے ممکن تھا کہ مسلمانوں کی غلط فہمیاں پھیل جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کی اور جس نے غلط کام کیا تھا اس کا ساتھ دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد کے بغیر ایک نبی بھی صحیح راہ پر قائم نہیں رہ سکتا. نبی کو بھی اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، نبی بھی ہدایت میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی رحمت جس طرح سے نبیوں کو ڈھانپتی ہے، نبی جس طرح سے اللہ کی رہبری اور اللہ کی رہنمائی میں زندگی گزارتے ہیں، دنیا کے دوسرے انسان کو وہ موقع نہیں ملتا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان میں سے ایک جماعت نے تو پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو صحیح راہ سے ہٹا دے. یعنی وہی اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے جو خود غلط تھے اور چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فیصلہ دیں اور ان کو صحیح قرار دیں، اور جو لوگ صحیح ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط قرار دیں. یہ وہ چاہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ لینا چاہتے تھے. تو اللہ یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت آپ پر رحمت نہ کرتا اپنی وحی کے ذریعے سے اور اپنی رہبری کے ذریعے سے اللہ آپ کی مدد نہ کرتا تو ممکن تھا کہ آپ ان کی چمگوئیوں پر جو انہوں نے چھپکی چھپکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی عمل کر سکتے تھے، یقین کر سکتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں فرمایا ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا قضیہ لے کر، دو فریق ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے جو اپنی باتوں سے مجھے قائل کرتا ہے، اور دوسرا آدمی صحیح ہونے کے باوجود اپنی بات کو صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا. تو میں سامنے والے کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں. اگر کسی کے متعلق میں نے ایسا فیصلہ کیا
تو اس کو میرے فیصلے کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اللہ کے رسول جو ظاہری دلائل ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ عالم الغیب تو نہیں تھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی مدد کرتا تھا، اور موقع پر اگر گنجائش اور ضرورت ہوتی رہبری کی فوراً آیت نازل کر کے اس وقت رہبری کر دیتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی مدد اس طرح رہتی ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کی اس طرح سے رہبری کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو غلط راہ پر لے جانا چاہتے ہیں، آپ کو تو وہ غلط راہ پر نہیں لے جا سکتے لیکن خود گمراہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، وحی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی چاہے بھی تو آپ سے غلط فیصلے لے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فوراً اللہ کی طرف سے رہبری ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ آپ سے لے رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ تو اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، یعنی ان کی اس سازش کا انجام کیا ہوگا؟ وہ خود گمراہ ہو جائیں گے، اللہ کے رسول تو گمراہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور یہ لوگ اپنی سازشوں سے آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ لوگ کتنی بھی سازشیں کریں آپ کا نقصان نہیں کر سکتی، اپنا ہی نقصان کریں گے، اس لیے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے موقع پر اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی رہبری کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تو آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، قرآن مجید آپ پر نازل کیا، اور صحیح فیصلہ کرنے کے اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت دی، اور احادیث اور صحیح فیصلوں کے ذریعے سے اللہ نے آپ کی مدد کی، تو پھر آپ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ آپ سے کون غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ چیزیں اللہ نے سکھلائی ہے جو پہلے سے آپ جانتے نہیں تھے۔ نبی ہونے سے پہلے آپ کو یہ چیزیں معلوم نہیں تھی، نبی ہونے کے بعد اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے آپ کو سکھلایا، اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی کو جو علوم حاصل ہوئے وہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوئے، اللہ کے نبی بھی اپنے علوم کے حاصل کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں، یہ یقین ہمارا رہنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی کے بارے میں اتنی بڑی بات اللہ کہہ رہے ہیں تو عام انسان چاہے وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں اگر ہم یہ یقین کریں کہ نہیں یہ تو سب کچھ جانتا ہے تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اللہ کا محتاج ہے۔ جب اللہ کے نبی محتاج ہیں تو دوسرے انسان کتنے محتاج ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی چونکہ اللہ کی وحی کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے تو غلط ہونے کا غلط ہونے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن دوسرا انسان چاہے کتنا بڑا ہو اس کی اپنی رائے سے وہ فیصلہ کرتا ہے، چاہے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے، غلط ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہے۔ کسی کے بارے میں ہم یہ یقین کرنا کہ نہیں ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی تو گویا کہ ہم ان کو اللہ کے رسول کے برابر قرار دے رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، حکمت کا مطلب یا تو حدیثیں ہیں یا فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اس وقت اللہ کی طرف سے مدد جب آپ فیصلہ کرتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور وہ علم آپ کو دیا جو آپ جانتے نہیں تھے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، شریعت کے وہ علوم عطا کیے جس سے آپ پہلے واقف نہیں تھے۔ پھر اللہ نے کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کی آپ پر بہت بڑی نوازش ہے، بہت بڑا آپ کا انعام ہے، آپ پر اللہ کا انعام ہے، جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، آپ کو کوئی غلط استعمال نہیں کر سکتا،
آپ سے کوئی اپنی کوشش سے غلط فیصلے نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کا تعاون ہے، اللہ کا انعام ہے، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب ہے، آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، آپ فیصلے بھی کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام اس وقت کے لوگوں کو بھی دے دیا جو اللہ کے رسول سے غلط فیصلے لینا چاہتے تھے، کہ اللہ کے رسول سے کبھی غلط فیصلہ ان کی کوشش سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی مدد اور تائید کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور بعض والوں کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی چونکہ اللہ کی مدد اور رہبری میں رہتے تھے، اس لیے آپ کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک پیغام یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کی روشنی میں اور اللہ کی مدد اور تائید کو حاصل کرتے ہوئے کوئی کام کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی، اور لوگ اس کو انشاءاللہ غلط استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور قائم رکھے۔ ہم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔